بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے پنجاب کی تازہ ترین صورتحال۔ کل بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے سر ویڈیو کیوں نہیں آئی، میں نے کہا تھوڑی سی سچویشن کو ذرا واضح ہو لینے دیں، ذرا واضح ہو جائے سچویشن، پھر اس کے بعد ویڈیو بھی آ جاتی ہے، کیونکہ وہی اب بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ بہت سارے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اب نہیں رہے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور بہت سارے اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن تو ہو چکے، اب سامنے آنا باقی ہے۔ یہاں تک بھی بات ہے، رینجرز اور ایف سی کو پنجاب میں طلب کر لیا گیا ہے۔ پریکٹیکلی یوں سمجھ لیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل ہو چکا ہے، اس کے سامنے کنٹینرز لگ چکے ہیں۔ نئے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے، بہت سی دبنگ سی خبریں ہیں اور دبنگ سا تجزیہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ اب یہ والا ہمارا آپریشن آپ یقین کیجئے ایک ایسے مرحلے میں ہے کہ جو ہمارے لیے خود بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ سردی وہاں پر بڑی ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ یہ جو گنے کا سیزن ہوتا ہے نا، اس میں بہت سی لیبر نہیں ملتی، تو ہمارے لیے بھی بہت ساری پرابلمز ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ وہ ہم ہمت نہیں ہار رہے۔ تو اس وجہ سے، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، مجھے ایک اسٹوڈنٹ ہیں محمد طلحہ ان کا نام ہے، میں ذکر یہاں پہ کرنا ان کا بالکل ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ساتھ میرے پاس ان کے میسیجز بھی ہیں سارا کچھ، تو انہوں نے مجھے کوئی 300 روپے بھیجے۔ اچھا، ساتھ لکھا کہ سر میں تو بے روزگار ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں جو ہے نا یہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ بھیجے اس لیے کہ آپ پہ اعتماد تھا۔ بیٹا آپ کے اعتماد کا بہت بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اتنے سے پیسوں سے ایک آٹے کا تھیلا بھی نہ آئے، یعنی اتنے سے پیسوں سے ہم ایک آٹے کا تھیلا بھی نہ خرید سکیں، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کے جذبے نے میرا دل خرید لیا ہے۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے، اور یہاں پر میں پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیز کا میں بار بار شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں۔ حکومتیں چاہے صوبائی ہو یا فیڈرل ہو، سیدھی سی بات ہے، وہ پہلے بھی کچھ نہیں کر رہے تھے اور اب تو ویسے وہ آپس کی لڑائیوں میں لگے ہیں۔ تو یہ جتنے کو ہم نے جو ہے نا ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو یہ اپنے عاقبت سنوارنے والی بات ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیں جناب پنجاب کی صورتحال پہ، لیکن پنجاب کی صورتحال سے پہلے میں ایک بات کر لوں کہ پچھلے 4-5 روز سے جب سے خان صاحب کی آڈیوز آئی ہیں، سارے یوتھیے لگے ہیں بار بار اپنا، ہر یوتھیے مالشیا پالشیا ایف ایف ایل سارے، وہ کوئی لیپ ٹاپ کھول کے کوئی کیا کہ جی دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فیک آڈیو کس طرح بنتی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فیک ویڈیو کس طرح بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کلپس بھی بڑے وائرل کر رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، بالکل فیک آڈیو بھی بنتی ہے بھائی، فیک ویڈیو بھی بنتی ہے، ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ ان فیک آڈیوز اور ویڈیوز کا فورینزک آڈٹ بھی ہوتا ہے، جی ان کا فورینزک بھی ہوتا ہے، ان کی جانچ پڑتال بھی ہو سکتی ہے، وہ چیک بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ فیک ہیں یا اصلی ہیں۔ تو آپ ہمت کرو، پھر آپ چیلنج کرو، سپریم کورٹ چلے جاؤ۔ خان صاحب نے کچھ سپریم کورٹ کو خطوط لکھے، بہت سارے یوتھیوں نے بھی لکھے، خان صاحب نے بھی خط لکھا، اس پہ بھی خط لکھ دیجئے کہ سپریم کورٹ کو کہیے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں فوری طور پہ، میری عزت داؤ پہ لگی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہ میری آڈیوز آ رہی ہیں، آپ انویسٹیگیشن کرائیں اور حکم کریں کہ جی اس کا امریکہ سے، یورپ سے، برطانیہ سے ان آڈیوز کا فورینزک کرا دیا جائے، ان آڈیوز کا فورینزک آڈٹ ہو جائے، ان کی جانچ پڑتال ہو جائے۔ او بھائی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ آڈیوز اصلی ہیں، خان صاحب کو خود پتہ ہے، اسی وجہ سے چپ سادھ رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حالت یہ ہے، بہت نام آ گئے ہیں نا، اب تو بہت سارے نا، تو لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ نواب کالا باغ
جو بڑی غیرت کی باتیں کیا کرتے تھے بہت زیادہ، ان کی اپنی پوتی یا نواسی یا جو بھی ہیں عائلہ ملک صاحبہ، ان کی کیا کس طریقے سے انہوں نے ان کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، اور باقی لوگوں کا بھی، اور خیر سے جو ہے نا ان کے وہ بہنوں تک بھی، اور جس طریقے کی ڈسکشن ہو رہی ہے میں تو حیران ہوں۔ خان صاحب ایک موقع پہ یہی تھی لڑکی یا جو بھی تھی، اور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں جی کل آنا ہے میں نے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کل اصل میں میری فیملی آ رہی ہے، بچے شچے فیملی، تو چلے میں ان کو کوئی آگے کرتا ہوں، کوئی ان کا پروگرام کوئی ٹالتا ہوں۔ یعنی خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ فیملی سے بھی زیادہ ان کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ بدفعلی اور یہ حرام فعل ہے۔ یعنی خان صاحب کبھی فیملی والے رہے ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا جی آپ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں فیملی کو کوئی جھوٹ موٹ کوئی بول کے ان کو میں آگے کرتا ہوں، کوئی ان کا پروگرام کوئی ادھر ادھر کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کا وہ لیڈر ہے جو ریاست مدینہ بنا رہا تھا۔ وہ یوتھیو یہ آڈیوز فیک ہوتی رہتی ہیں، یہ ویڈیوز بھی فیک بنتی ہیں، آڈیوز بھی بنتی ہیں، ان آڈیوز کا فرانزک کراؤ نا۔ یہاں پاکستان میں اعتبار نہیں آتا تو امریکہ میں کرواؤ، امریکہ میں نہیں تو یورپ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں جو بہترین، کینیڈا، امریکہ، یورپ، برطانیہ، سب کی جو بہترین اس قسم کی لیبارٹریز ہیں، جو بہترین فارمز ہیں، ان فرم سے، ان لیبارٹریز سے، ان پلیٹ فارم سے ان آڈیوز کا ذرا فرینزک تو کراؤ، پتہ چل جائے گا یہ اصلی ہیں یا جعلی ہیں۔ اب وہ 10 یوتھیے بیٹھ گئے ہیں جی جعلی کیسے بنتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یوتھیوں کو اس طریقے سے چونا لگانا ہے، اور یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے وہ مان لیں گے۔ او بھائی آڈیوز کا فرینزک کراؤ نا، پتہ چل جائے گا کہ آڈیوز اصلی ہیں یا جن کی ہیں ان کو پتہ ہے اصلی ہیں، ٹھیک ہے نا، تسلی رکھو۔ آ جائیں جناب پنجاب کی صورتحال پہ۔ پنجاب میں اب تو خیر بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا بالکل پکا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے لیکن اب سامنے آنا باقی ہے، دیکھتے ہیں کب آتا ہے۔ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، یہ قانونی اور آئینی ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ڈی نوٹیفائی کرنے کا آج ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا، کیونکہ کل فرائیڈے ہے تو اس سے پہلے ہی ہونا ہے۔ اچھا اب بہت سارے کنٹینر لگا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کنٹینرز لگ گئے ہیں، اور ساتھ ہی رینجرز اور ایف سی کو طلب کر لیا گیا پنجاب میں، کیونکہ خان صاحب نے کہا جی کل ہم احتجاج کریں گے، تو انہوں نے گورنر ہاؤس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، باقی امن و امان کی صورتحال بھی رکھنی ہے اور برقرار رکھنی ہے۔ اور اب اگر معاملہ عدالت جاتا ہے تو اس پہ بہت ہی واضح سٹانس ہے، میں آپ کو بتا دوں، بہت ہی واضح، اور بہت ہی آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو کسی نے پوٹھا ہی مشورہ دیا ہے۔ شائق عثمانی صاحب تک، جسٹس شائق عثمانی صاحب تک، باقی بھی بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں، میں رات رشید رضوی صاحب کو بھی سن رہا تھا، باقی وہ کہتے ہیں جی بہت واضح فیصلہ ہے، اور آئین میں پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور وہ بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی آئین میں بالکل واضح ہے، آرٹیکل 30 سب کلاس 7 کے تحت، کہ جب بھی گورنر چاہے وہ ان سے اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ کب کہہ سکتا ہے کب نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کوئی رولز آف پروسیجر اور رولز آف بزنس کا کوئی ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی رولز آف بزنس یا جو قانون ہوتا ہے وہ آئین کے نیچے ہوتا ہے، آئین سے کوئی چیز بالا نہیں ہوتی، وہ آئین کے نیچے ہوتا ہے۔ اچھا اب انہوں نے بہت ہی کچھ آئینی اور قانونی ماہرین نے ایک فیصلے کا حوالہ دیا، اور وہ فیصلہ اتنا اہم ہے، اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔ 1994 میں صابر شاہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا میں، ٹھیک ہو گیا، بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی یہاں پر پیپلز پارٹی کی سینٹر میں، ان کو گورنر نے کہا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لو۔ صابر شاہ نے وہاں اسپیکر کے ساتھ مل کے کوئی 30-35 دن کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا،
جیسے ہی اجلاس ملتوی ہوا اس کا فیصلہ کیس آیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیکر کے اس عمل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا اور کہا کہ گورنر کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں. بھائی یہ عدالت معاملہ کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ انہوں نے تو 8 اور 9 اپریل کی درمیانی شب بھی یہی کچھ کیا تھا. 8 اور 9 اپریل کو اس سے پہلے بھی دو دن پہلے بھی اس سے یہی کچھ کیا تھا جب قاسم سوری نے وہ رولنگ دی تھی. فواد چودھری صاحب نے کھڑے ہو کے اس وقت وہ چند گھنٹوں کے لیے جب وزیر قانون بنے تھے تو رولنگ دی تھی انہوں نے، اور انہوں نے پھر اس رولنگ کی بنیاد پہ اسمبلی بھی توڑ دی تھی، اور پھر صدر صاحب نے بھی پورے یوتھی ہونے کا کردار ادا کیا. انہوں نے اپنا مائنڈ تو اپلائی نہیں کیا، پتہ نہیں ان کا اپنا مائنڈ ہے، تھا بھی صحیح اس وقت، اب تو کام کر رہا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا مائنڈ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے نا یہی حال ادھر بھی ہوگا. ذرا معاملہ عدالت تک جانے دیں پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا. اس حوالے سے بہت ہی چیزیں واضح ہیں. اب رینجرز اور ایف سی آ چکی ہیں، وہ والے معاملات نہیں رہے. چیف سیکرٹری بھی تبدیل ہو چکا ہے، آئی جی بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور آئی جی عامر ذوالفقار صاحب آ گئے ہیں. ذرا سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا پھر اب بات یہ ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. بھائی نیا وزیر اعلیٰ، پہلے میں اس پہ بات کروں کہ نیا وزیر اعلیٰ اگر انہوں نے کوئی مسئلہ خراب کرنے کی کوشش کی اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ویسے تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے، ایک طرح سے انہوں نے وارن کیا ہے تمام بیوروکریسی کو، پولیس کو، کہ کسی قسم کے غیر آئینی ایجنڈے اور غیر آئینی عمل کا آپ نے حصہ نہیں بننا. اور یہ واضح ہے، ہواؤں کا رخ جو ہوتا ہے وہ سارے سمجھتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا. اور ہمارے دوست ویسے نجم سیٹھی صاحب ہمارے لیے محترم، ہمارے محترم نجم سیٹھی صاحب وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی بن چکے ہیں، اور ان کو بھی مبارکباد، ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ جو یہ صورتحال ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی غیر آئینی ہتھ کنڈے یا امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، یا یوتھیوں نے انہوں نے کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی، تو گورنر راج لگ سکتا ہے. اور اب کی بار لگا تو آپ دیکھ لیجئے گا 6 مہینے تک نہیں اٹھے گا، اور یہ میکسیمم اتنا ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے وہ صورتحال سب کے سامنے ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یہ کل کی بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کا امیدوار حمزہ شہباز ہوں گے. اور کل زرداری صاحب کا بڑا اہم بیان ہے. پہلے تو ہم نے سنا نا کیونکہ 3-4 نام سامنے آ رہے تھے، حسن مرتضیٰ سمیت، اور اپنا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی، اور باقی بھی کوئی 2-3 آ رہے تھے کہ جی وہ ہو سکتے ہیں، ملک احمد خان ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن زرداری صاحب نے کل یہ کنفیوژن ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ میرے لیے حمزہ شہباز اور بلاول میں کوئی فرق نہیں ہے، حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو سے میرے لیے کم نہیں ہیں، اور چونکہ نون کے پاس اکثریت ہے تو وزیر اعلیٰ، وزارت اعلیٰ انہی کا حق ہے. اور انہوں نے اپنا وزن جو ہے نا حمزہ شہباز کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز ہوں گے. بھائی بات یہ ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ کل پارلیمانی اس کا پارٹی کا اجلاس ہوا کاف لیگ کا، اور انہوں نے پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کیا. جناب پرویز الہی پر پی ٹی آئی والے بھی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. کدھر؟ باہر بیٹھ کے، اسمبلی سے باہر بیٹھ کے، کہیں کو محل میں بیٹھ کے، کہیں مارکیٹس میں بیٹھ کے، کہیں پر، یعنی ہر جگہ پہ پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہے. تو بھائی یہی تو کہا ہے نا گورنر نے کہ اسمبلی کے اندر آ کے اعتماد کا اظہار کرو اس پہ، ٹھیک ہے نا، اور اعتماد کا ووٹ لو. اعتماد کا ووٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے سارے جو 10 ارکان ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہیں سارے کے سارے وہ بھی انٹیکٹ ہیں، اور 190 آپ کے برابر ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا؟ پھر اسمبلی میں آئیں، لے آئیں ان کو اور اعتماد کا ووٹ لیں. تو کچھ تو دال میں کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے کہ آپ نہیں لا سکتے ان کو اسمبلی میں. تو آئینی اور قانونی جنگ تو وہ تو ختم ہوگی نا آج کل میں عدالت میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہیں.
اگر ہوتے تو آپ نے تو 5 منٹ نہیں لگانے تھے، آپ جناب اجلاس بلاتے کہتے یہ لو جی ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور اب آپ کے منہ میں کیا رہ گیا، اتنی سی بات تھی نا، وہ آپ سے نہیں ہو سکی۔ کہیں پہ بیٹھ کے ڈرامے بازی ہو رہی ہے جناب، انہوں نے بھی اظہار کر دیا اعتماد کا، انہوں نے بھی اظہار کر دیا اعتماد کا، انہوں نے جناب انہوں نے بھی کہا ہے ہم نے پورا اعتماد شو کیا ہے پرویز الہی کی پرسنالٹی پہ، ان کی لیڈرشپ پہ، ان کی وزارت اعلیٰ پہ سارا اعتماد۔ بھائی یہی اعتماد اسمبلی کا اجلاس میں کرو، جو گورنر نے کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو، تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے یہ صورتحال قانونی آئینی تو بہت ساری باتیں ہیں نا۔ اب اسپیکر کی جو رولنگ تھی، وہ جو اجلاس کو ملتوی کرنے والی جمعے تک، اس کو بھی گورنر نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے کہ وہ بھی غیر آئینی تھی، اور یہی بات پہلے سپریم کورٹ کے صابر شاہ کیس میں فیصلے میں بھی ثابت ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔